طرح میں نے فل انتظام کر کے جو ہے نا بیٹھے ہوئی نا، اسی طرح آپ لوگ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ میری ریسپی کے ساتھ ٹکے بنانے۔ فبالله كم تستطيب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے مصباح اور میں باربیکیو کی شاپ چلاتی ہوں۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگوں کے اتنے کمنٹس آئے کہ ہمیں جو ہے نا ٹکا بوٹی کی ریسپی جو ہے نا ہمارے ساتھ شیئر کریں، تو آپ سب لوگوں کی ڈیمانڈ پر جو ہے نا میں نے آج ٹکا بوٹی کی ریسپی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ 1 kg ٹکا بوٹی کی ریسپی بالکل کمرشل طریقے سے جیسے میں اپنی شو پر بناتی ہوں، بالکل وہی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ کوئی اس میں ہم جو ہے نا یہ جو نیشنل شان وغیرہ کے یہ مسالے وغیرہ جو ہے نا یوز نہیں کریں گے، صرف جو ہم گرمیوں مسالے وغیرہ یوز کرتے ہیں اسی سے جو ہے نا میں آپ کو ٹکا بوٹی کی یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ چکن ٹکے کی جو ریسپی ہے اس سے جو ہے نا آپ لوگ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، جو میری بہنیں ہیں وہ گھر میں بھی اس سے بنا سکتی ہیں۔ بالکل یہ کمرشل ریسپی ہے، تو آپ لوگ جو ہے نا اس سے کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو جو ہے نا آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا میں نے ڈیٹیل میں بتائی ہے کہ کون سی چیز کیسے یوز کرنی ہے، مسالے وغیرہ سب چیز جو ہے نا میں نے ڈیٹیل میں بتائی۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے نا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، اس سے جو ہے نا آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی ساری ریسپی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں آپ کو جو ہے وہ چکن کو واش کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ چکن کو جو ہم جو ہے نا اچھے سے کس طرح واش کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس چکن ہے 1 kg، تو اس کو جو ہے میں نے پانی میں ڈال دیا ہے۔ تو ابھی جو ہے اس کے اندر جو میں شامل کروں گی وہ ہے جی یہ ونیگر وائٹ سرکہ، یہ آپ کو کسی بھی شاپ سے مل جائے گا ایزیلی۔ تو یہ سرکہ جو ہے نا ہم اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑا سا، یہ 4 سے 5 چمچ جو ہے نا ہم اس کے اندر شامل کریں گے۔ اس سے جو ہے نا آپ کا چکن کا کلر بھی اچھے سے صاف ہو جائے گا، اور آپ کا جو چکن ہے نا اس کے اندر سے اسمیل بھی ختم ہو جائے گی اس سے۔ اس کو 10 منٹ ریسٹ دیں گے ہم، تو اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو اچھے سے واش کر لیں گے، اور اس کو پھر خشک کر کے پھر ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ مسالے وغیرہ اپلائی کریں گے۔ تو پہلے جو ہے نا اس کو 10 منٹ کے ریسٹ دوں گی میں، اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو اچھے سے واش کروں گی۔ چکن کو واش کرنے کے لیے ہم نے اس میں نمک نہیں ڈالا، صرف پانی اور سرکہ ہی استعمال ہوا ہے۔ جب تک چکن کو ہم نے ریسٹ دیا تب تک جو ہے نا میں آپ کو مسالے وغیرہ اس کے بتا دیتی ہوں۔ تو یہ ریسپی جو ہے وہ ہماری 1 kg کی ہے، 1 kg ٹکا بوٹی کی، یہ چیز آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے اس چیز کا۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں اس میں ایڈ کروں گی 1 چمچ جو ہے وہ نمک کا، یہ والا چمچ جو ہے نا یہ والا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ 1 چمچ ہو گیا نمک کا، اور 1 چمچ ہو گیا سرخ مرچ، 1 چمچ ہو گیا درا مرچ، ہاف چمچ ہو گیا جی پسا ہوا زیرہ، ہاف چمچ ہو گیا گرم مسالہ، 1 چمچ ہو گئی کالی مرچ، 1 چمچ ہو گیا سوکھا دھنیا پسا ہوا، اور ہاف چمچ سے بھی تھوڑی سی کم ہلدی اس میں جائے گی۔ یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے ایک برتن میں ایسے اکٹھی کر لینی ہے۔ اور جو چکن کو جو ہے نا وہ گلانے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ ہے کچری پاؤڈر۔ تو یہ جو ہے نا آپ کو کسی بھی اسٹور سے جو ہے نا ایزیلی مل جائے گا۔ تو یہ 2 چمچ ہے نا آپ نے 1 kg کو 2 چمچ کچری کے لگانے ہیں۔ تو یہ آپ کو نا ایزیلی نا کسی بھی جنرل اسٹور سے مل جائیں گے۔ یہ ہو گئے مسالے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی یہ ہمارے پاس ہے جی دہی، 5 چمچ جو ہے ہمیں دہی کے چاہیے، اور 100 گرام جو ہے ہمیں گھی چاہیے، اس کے اندر شامل ہوگا جو گھی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا آئل کا استعمال بالکل بھی نہیں ہوگا، تو آپ نے جو ہے نا گھی کا استعمال کرنا ہے اس میں۔ اور یہ میرے پاس ہے 2 چمچ لہسن اور سبز مرچ کا پیسٹ۔ یہ سارے مسالے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس طرح اکٹھی کر لینی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کو مسالہ لگانے کا جو طریقہ کار ہے وہ سارا میں آپ کو بتاؤں گی۔ ابھی میں آپ کو اسے مکس کر کے جو ہے نا وہ بتاؤں گی اس کا سارا طریقہ کار۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم ایک کھلا برتن لے لیں گے، جس کے اندر ہم جو ہے نا یہ مسالے وغیرہ اپنے تیار کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جو میں نے آپ کو مسالے وغیرہ بتائے یہ سارے آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لینے ہیں۔ مسالے جو ہے وہ ہم نے ایک کھلے برتن میں ایڈ کر لیے ہیں۔ اب جو ہے نا ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ کچری پاؤڈر۔ یہ جو ہے گلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ چیز آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے، یہ آپ کو کسی بھی جنرل اسٹور سے ایزیلی مل جائے گی۔ 1 kg کے اندر 2 ٹیبل اسپون جو ہے نا وہ شامل کریں گے ہم کچری پاؤڈر کے۔ 2 چمچ ہو گئے جی کچری کے۔ ابھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ لہسن اور سبز مرچ کا پیسٹ۔ اس کے اندر جو ہے نا وہ ادرک کا استعمال جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ ادرک سے جو ہے نا وہ کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے، تو آپ نے ادرک کا بالکل بھی استعمال نہیں کرنا۔ لہسن اور سبز مرچ کے 2 پیسٹ جو ہوگا نا یہ شامل کر دیں گے اس کے اندر۔ اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ دہی۔ دہی سے جو ہے نا آپ کا یہ مسالہ جو ہے نا بہت ہی اچھے سے پلین سا نا تیار ہوگا۔
اس سے جو ہے نا آپ کا چکن بھی جو ہے نا بہت اچھے سے میرینیٹ ہوگا. اس چمچ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ دہی کے شامل کر دیے ہیں. اب اس مسالے کو جو ہے نا ہم اچھے سے مکس کر لیں گے. جو گھی ہے نا وہ ہم اینڈ پہ اس کے اندر جو ہے نا استعمال کریں گے. سب سے پہلے یہ مسالہ وغیرہ جو ہے نا سارا تیار کر کے مکس کر کے اچھے سے اس کو چکن کے اوپر اپلائی کریں گے. اس کے بعد اینڈ پہ اس کے اوپر جو ہے نا گھی کو لگائیں گے. وہ بھی میں آپ کو سارا طریقہ کار ویڈیو میں بتاؤں گا. مسالہ جو ہے نا آپ نے بالکل اچھے سے مکس کرنا ہے. اس کے اندر جو ہے نا بالکل بھی کٹلی نہیں جانی چاہیے. مسالہ جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو گیا. اب اس کے اندر جو ہے نا ہم اس کو ہلکا سا کلر دینے کے لیے جو ہے نا یہ فوڈ کلر جو ہے نا استعمال اس کے اندر کریں گے. تھوڑا سا 2 چٹکی کے قریب یہ بھی اس کے اندر شامل کر کے نا اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے. اور اس کی خوشبوئیں جو ہے نا ابھی سے آنا شروع ہو گئی. ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے. ابھی سے مسالہ جو ہے نا وہ تیار ہوا ہے اور خوشبو جو ہے نا اس کی ابھی سے شروع ہو گئی ہے. تو آپ جب یہ مسالہ تیار کریں گے نا آپ واقعی کہیں گے کہ واقعی کوئی چیز جو ہے نا کسی نے بتائی ہے. یہ دیکھیے جی کلر جو ہے نا مسالے کا کتنا پیارا ہو گیا. تو ابھی جو ہے نا ہم اپنے چکن پر جو ہم نے اس کو ریسٹ دیا تھا نا سرکہ ڈال کے اس کو جو ہے نا اچھے سے واش کر کے خشک کر کے جو ہے نا پھر میں آپ کے سامنے اس کو لے کے آتی ہوں. اس کو جو ہے میں نے 1 منٹ کے لیے جو ہے نا مکس کیا اچھے سے. کیونکہ سارا پروسیس جو ہے نا اس کا ہی ہے. کیونکہ آپ اچھے سے مکس کریں گے نا اس کے اندر گٹلی نہیں رہے گی. نمک کی یا مرچ کی کسی بھی چیز کی گٹلی نہیں رہنی چاہیے. پلین مسالہ آپ کا تیار ہونا چاہیے. پھر جو ہے نا سارے چکن کو ایکول مسالہ لگے گا. ہر چیز کا برابر جو ہے نا وہ ٹیسٹ آئے گا آپ کو. چکن جو ہے میں نے اچھے سے واش کر لیا. یہ دیکھیے آپ بوٹی جو ہے نا ہماری کس طرح بالکل جو ہے نا اچھے سے صاف ہو چکی. اس کا کلر دیکھیے کتنا وائٹ ہو گیا. یہ صرف سرکے کی وجہ سے ہوا ہے. تو آپ نے سرکے سے جو ہے نا اس کو اچھے سے واش لازمی کرنا ہے. اور آپ کی جو بوٹی کا سائز ہے نا وہ ایسے نارمل ہونا چاہیے. نہ زیادہ بڑا ہو اور نہ زیادہ چھوٹا ہو. اس سے جو ہے نا آپ کے ٹکے اگر چھوٹی بوٹی ہوگی تو وہ ڈرائی ہو جائیں گے. اگر بڑی بوٹی ہوگی تو وہ پھر نا کچے کچے سے رہ جائیں گے. تو اس لیے بوٹی کا سائز ہے نا وہ میڈیم رکھنا ہے اپنے کڑائی والا جو ہے نا اس طرح. اور اگر آپ کے پاس جو لیگ پیس ہے نا تو اگر وہ بڑا پیس ہے تو آپ اس کو جو ہے نا اچھے سے کٹ لگا لیں. جیسے میں یہاں پہ لگا رہی ہوں. اس طرح آپ نے جو ہے نا اپنے لیگ پیس کو جو ہے نا مرغی کے لیگ پیس کو آپ نے نا کٹ لگا لینا اچھے سے. یہ دیکھیں پھر یہ جو ہے نا اندر تک جو ہے نا اچھے سے پک جائے گا. اس طرح کٹ لگانا ہے اسے ہے نا. بوٹی کو اچھے سے کٹ لگانا ہے گہرے کٹ. پھر مسالہ جو ہے نا اچھے سے اندر تک رچ جائے گا. یہ دیکھیں ایسے گہرے کٹ لگانے ہیں آپ نے. اس کو 4 سے 5 جس حساب سے آپ کی بوٹی ہوگی اس حساب سے نا جو آپ نے اس کو کٹ لگا کے. تو باقی بوٹی کا سائز ہے دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نارمل سائز ہے. نہ زیادہ بڑا ہے نہ زیادہ چھوٹا ہے. اس طرح آپ نے سائز کروا لینا ہے. اب یہ چکن جو ہے نا ہمارا اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے. اب میں جو اس کو نا مسالہ لگاؤں گی اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اس کا مسالہ لگانے کا طریقہ. چکن جو ہے نا وہ اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے. اب اس کو جو ہے نا مسالے کے اندر جو ہے نا شامل کروں گی میں. ہاتھ کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے جو ہے نا آپ نے اس کو اچھے سے مسالہ لگا دینا تاکہ سارے چکن کو جو ہے نا وہ اچھے سے مسالہ لگے. اس کا کلر دیکھیں آپ لوگ کتنا پیارا آیا ہے. بالکل یہ کمرشل ریسپی ہے. کوئی یہ گھر والی جو ہے نا ایسے نہیں ہے ریسپی. بالکل میں نے آپ کو جیسے میں اپنی شو پر بناتی ہوں نا ٹکا بوٹی بالکل سیم وہی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. یہ 100 گرام گھی ہے. یہ 5 چمچ جو ہے نا تقریباً بنتی ہے. 5 چمچ یہ والے جو کھانے کے چمچ ہوتے ہیں نا یہ 5 چمچ جو ہے نا آپ نے گھی کے بھی اس کے اندر شامل کر دیے ہیں. اور اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے. اور اس کو جو ہے نا تقریباً آپ نے 4 سے 5 گھنٹے کے لیے جو ہے نا میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ مسالہ جو ہے نا وہ اچھے سے رچ جائے. آپ لوگوں نے مسالہ جو ہے نا وہ اگر آپ نے صبح باربیکیو کرنا ہے تو آپ نے جو ہے نا اس کو رات کو میرینیٹ کر لینا ہے اور صبح آپ اس کو باربیکیو کر لیں. میکسیمم اس کو 5 سے 6 گھنٹے کے لیے ریسٹ آپ نے لازمی دینی ہے. پھر مسالہ آپ کا اچھے سے اس کو لگے گا. اب اس کو مسالہ جو ہے وہ لگ چکا ہے. اب ہم جو ہے نا اس کو کسی ڈبے کے اندر جو ہے نا وہ ڈال کے اس کو فریزر کے اندر رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے. اور جب ہم اس کو باربیکیو کریں گے پھر ہم اس کو 1 گھنٹہ پہلے جو ہے نا فریزر سے باہر نکال لیں گے. اور اس کو جو ہے نا آپ نے برف والے کھانے میں نہیں رکھنا ہے. اس کو جو نیچے والا جس میں ٹھنڈا صرف ہوتا ہے اس میں آپ نے اس کو رکھنا ہے. پھر یہ اچھے سے میرینیٹ ہوگا. اگر یہ فریز ہو گیا نا پھر یہ میرینیٹ نہیں اچھے سے ہوگا. اس چیز کا آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے. مسالے وغیرہ جو ہے وہ سارے لگ چکے ہیں. تو آپ ایک دفعہ جو ہے نا اس کی لک دیکھیں. یہ واقعی کتنی اچھے اس کو مسالہ جو ہے نا کتنا پیارا لگا ہوا ہے. تو
آپ نے ریسپی جو ہے نا وہ پوری دیکھنی ہے، پھر آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی ہر چیز کی، ہر مسالے کی جو ہے نا، جو چیزیں جو ہے نا آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ملتی، تو وہ چیزیں جو ہے نا میں نے ساری اس میں بتائی ہوئی ہیں ڈیٹیل میں کہ آپ لوگوں کو کیسے کہاں سے ملے گی۔ تو اگر آپ لوگ جو ہے نا وہ زیادہ کوانٹٹی میں بنانا چاہتے ہیں 2 kg 3 kg، تو آپ جو ہے نا انہی مسالوں کو ڈبل ٹرپل کر کے جو ہے نا اپنے چکن کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے نا میں اس کو جو ہے نا باکس کے اندر ڈال کے اس کو جو ہے نا فریزر میں رکھ دوں میرینیٹ ہونے کے لیے۔ تو یہ جو مسالہ وغیرہ جو ہے نا بن جائے گا، آپ نے اس کو جو ہے نا یہ بھی اس کے اندر شامل کر دینا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی جو ہے نا اس نے میرینیٹ ہونا ہے آپ کے چکن میں۔ تو اگر آپ لوگ اسپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ یہ جو مسالہ اینڈ پہ بچ جائے گا نا، آپ اس کو ٹکوں کے اوپر اینڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں، تاکہ آپ اگر اسپائسی پسند کرتے ہیں تو یہ اسپائسی ہو جائیں گے، اگر نارمل پسند کرتے ہیں تو یہ نہ آپ لوگ لگائیں، اس کو ویسے رکھیں۔ یا آپ اس کو کسی بھی اپنی گھر میں جو ہانڈی وغیرہ بناتے ہیں اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اس میں۔ کو 5 سے 6 گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ میرینیٹ ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی اس کو باہر ہی رکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے، اور پھر جب میرینیٹ ہو جائے گا اور جب آپ نے لگانے ہیں اس سے 1 گھنٹہ پہلے اس کو باہر نکال کے فریزر سے رکھنا ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگوں نے لازمی یاد رکھنی ہے۔ اس کو کس طرح باربیکیو کرنا ہے، کس طرح سیخوں پہ لگانا ہے، کوئلے وغیرہ سب چیزوں کا حساب کتاب جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کو 5 گھنٹے کے بعد دوں گی، جب میں انگیٹھی پر جاؤں گی کوئلے وغیرہ چلاؤں گی، تب آپ لوگوں کو سب چیزیں جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ 5 گھنٹے ٹکوں کو ریسٹ دینے کے بعد جو میں ٹکے جو ہے وہ شو پر لے آئی تھی، تو ابھی جو ہے نا میں ان کو سیخوں پر لگاؤں گی۔ سب سے پہلے جو ہے میں نے سیخوں کو اچھے سے صاف کیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے میں نے ہاتھوں کو بھی اچھے سے واش کر کے ان کو جو ہے نا خشک کر لیا تھا۔ تو ابھی جو ہے نا میں سیخوں پر جو ہے نا ٹکے لگا رہی ہوں۔ تو آپ نے جو ہے نا بوٹیاں آپ نے جو ہے نا اس طرح لگانی ہے کہ آپ کی بوٹی جو ہے نا وہ سیخ سے گھومے نا۔ یہ دیکھیں میں آپ کو جو ہے نا ابھی یہ جب ٹکا پورا مکمل جو ہے نا سیخ پہ لگا لوں گی، تو میں آپ کو جو ہے نا سیخ ایسے گھما کے دکھاؤں گی کہ آپ کی بوٹی جو ہے نا وہ نہیں اوپر سے گھومنی چاہیے۔ تو بوٹی کو جو ہے نا آپ نے ایسے کس کے لگانا ہے تاکہ بوٹی نہ ادھر ادھر گھومے، کیونکہ جب بوٹیاں جو ہے نا گھومتی ہیں تو نا پھر ایک بوٹی کچی رہ جاتی ہے، ایک پک جاتی ہے، ایک جل جاتی ہے، پھر ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بوٹیاں جو ہے نا آپ کی اس طرح بالکل صحیح طرح لگی ہوں تاکہ وہ سیخ سے گھومے نا۔ یہ دیکھیں جیسے میں سیخ تو گھما رہی ہوں لیکن بوٹی نہیں اوپر سے گھوم رہی، صرف سیخ گھوم رہی ہے۔ اس طرح جو ہے نا آپ نے بوٹیوں کو لگانا ہے۔ تو جب آپ اس طرح لگائیں گے نا تو پھر آپ کے ٹکے جو ہے نا بالکل پرفیکٹ جو ہے نا وہ کوک ہوں گے، ساری بوٹیاں جو ہے نا وہ اچھی طرح پکیں گی، کوئی بھی بوٹی کچی یا جلے گی نہیں۔ تو بس یہی ایک ٹپ تھی ٹکوں کو جو ہے نا سیخوں پہ لگانے کی، تو جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو آپ جو ہے نا ایسے ٹکوں کو جو ہے نا سیخوں پہ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ٹکے جو ہے نا وہ بالکل اچھے سے کوک ہوں گے سارے، اور کوئی بھی بوٹی جو ہے نا وہ گرے گی نہیں، سیخ سے جلے گی نہیں، تاکہ آپ کے ٹکے جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو۔ ابھی میں سارے ٹکے جو ہے وہ سیخوں پہ لگا لوں گی، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں کو انگیٹھی پر ملوں گی۔ تو انگیٹھی میں جو ہے نا کوئلے آپ نے اگر آپ 2 kg باربیکیو کر رہے ہیں تو اس پہ جو ہے نا آپ کے 1 kg کوئلے لگیں گے۔ تو ایسے جو ہے نا آپ نے ریشو کر لینی ہے، آپ جتنا بھی باربیکیو کریں گے اس کے ہاف میں جو ہے نا وہ کوئلے استعمال ہوں گے۔ ابھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے مین اور ضروری بات کہ کوئلے جو ہیں وہ آپ کے بالکل اچھے سے ایسے جل رہے ہوں، اندر جو ہے نا کوئی بھی کوئلہ بجھا نہ ہو یا کچا کوئلہ نہ ہو، کیونکہ جب آپ کا کوئلہ جو ہے نا اندر کچا ہوگا نا تو اس سے جو ہے نا بار بار نیچے جو ہے نا آگ جلے گی، تو اس سے جو ہے نا آپ کے ٹکے جل جائیں گے، اور اس سے جو ہے نا دھوئیں کی بھی اسمیل آئے گی ٹکوں سے۔ تو اس چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ کوئلے جو ہے نا آپ نے اچھے سے پھیلا لینے انگیٹھی میں، بالکل سائڈوں سے بھی جس طرح میں نے پھیلائے تھے نا کوئلے، میں نے آپ کو دکھائے شروع میں، تو اسی طرح جو ہے نا آپ نے کوئلے بالکل اچھے سے ہر جگہ پہ نا جو ہے نا ایکول، یہ دیکھیں جیسے یہ کوئلے کھلے ہوئے ایسے آپ نے جو ہے نا بکھیرنے کوئلے، تو پھر جو ہے نا آپ کا ٹکا پورا مکمل اچھے سے کوک ہوگا، نہ کوئی بوٹی اندر سے کچی رہے گی نہ کوئی جلے گی۔ تو اس چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ کوئلے جو ہے آپ کے مکمل جل رہے ہوں۔ ٹکے جب آپ انگیٹھی پر رکھ لیں تو اس کو جو ہے آپ نے 5 منٹ کا وقفہ دے کے اس کی سائڈس جو ہے نا آپ نے تبدیل کر لینی ہے۔ ٹوٹل جو ہے نا اس پر 15 سے 20 منٹ جو ہے نا لگیں گے آپ کے ٹکے جو ہے نا وہ کوک ہونے میں۔ تو آپ نے جو ہے نا اس کو 5 منٹ کے بعد سائڈ اس کی تبدیل کر لینی ہے، اور آپ نے کسی بھی ہاتھ والی پنکھی کی مدد سے جو ہے نا اس کو ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی ہوا بھی دیتے رہنا تاکہ کوئلے جو ہیں وہ نیچے سے جلتے رہیں۔ اور جب آپ کے ٹکے ہاف کوک ہو جائیں اس وقت جو ہے نا آپ نے اس کے اوپر لیمن کا پانی بھی لازمی استعمال کرنا، اس سے جو ہے نا ٹکوں سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا۔ یہ دیکھیں میں نے جو ہے نا یہ بوٹل میں ایسے لیمن واٹر جو ہے نا وہ
डाला हुआ है, तो आपने जो है ना लेमन का जूस जो है ना वो ऐसे लेमन कट करके ऐसे ऊपर लगा सकते हैं। मैंने जो शो पर ऐसे इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि हमारा जो है ना वो काम ज़्यादा, इसलिए जो है ना हम इस तरह बोतल में ना डाल लेते हैं और शावर के मज़े पे जैसे ऊपर शावर करते रहते हैं। ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लेमन जो है ना वो जब हाफ कुक हो जाए उस वक्त इसके ऊपर लगा लें, या जब फुल आपके टिक्के जो है ना वो तैयार हो जाए उस वक्त इसके ऊपर लगा लें। ये आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन जो ज़्यादा फ्लेवर आता है वो जो है ना हाफ कुक होने के बाद जब आप ऊपर लगाएंगे ना तब, क्योंकि फिर फ्लेवर जो है ना वो अच्छे से अंदर तक जो है ना इसके चले जाता है। टिक्के जो है मैंने चारों साइडों से अच्छे से कुक कर लिए हैं। ऑलमोस्ट जो है ना हमारे टिक्के जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो ये है जिसकी फाइनल लुक। तो अभी जो है ना मैं इसको किसी बॉक्स में उतार लूँगी। तो ये देखिए जी, टिक्के के ऊपर कलर जो है ना वो कितना ही प्यारा आया है। तो आपके टिक्के भी बिल्कुल सेम इसी तरह तैयार होंगे अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना आपने जब किसी बर्तन में इसको उतारना तो उससे पहले जो है ना उसके अंदर किसी भी पेपर या अखबार का पीस रख लेना। इससे जो है ना जो हल्का सा पानी अंदर रह जाता है ना वो जो है ना ये पेपर जो है ना वो उसको ख़त्म कर देगा। जब आप टिक्के उतार रहे होंगे आपको तभी पता चल जाएगा कि टिक्के जो है ना वो कितने नरम और जूसी तैयार हुए हैं, क्योंकि अगर टिक्के जो है ना वो अच्छे ना बनते तो सीखों के साथ ऐसे जो है ना वो लग जाते हैं। तो ये टिक्के जो है ना बहुत ही नरम और जूसी तैयार हुए हैं। टिक्के जो है वो मैं तैयार करके अभी शॉप से ले आई हूँ। तो अभी जो है ना मैं आपको ये बोटी जो है ना तोड़ के भी दिखाऊंगी ये कितनी टेंडर बनी है, और आपको जो है ना खा के भी दिखाऊंगी कि मसाले जो है वो इसमें कितने अच्छे लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बोटी, देखिए आप कितनी ही नरम बनी है। इसको जो है ना हम रायते के साथ खाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मसाला, ना ज़्यादा स्पाइसी है ना ज़्यादा लाइट है, बिल्कुल परफेक्ट हर चीज़ मसाले इसमें जो है ना मैंने लगाए हुए हैं। तो अगर आप लोग भी मेरी इसी रेसिपी के साथ जो है ना बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़ा आएगा, जिस तरह अभी मुझे मज़ा आ रहा है। बिस्मिल्लाह। जिस तरह मैंने फुल अपने इंतजाम करके जो है ना बैठे हुए ना, इसी तरह आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ मेरी रेसिपी के साथ ये बनाए। बहुत ही जबरदस्त। टिक्के जो है ना बहुत ही नरम बहुत ही जूसी बने हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग जो है ना मेरी इस रेसिपी से जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं, अपना जो है ना कारोबार भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग जो है ना इस रेसिपी को जो है ना डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं ना चीज़, तो आप जो है ना इसको डबल भी कर सकते हैं मसाले को ना। जितना आप चिकन बनाएंगे उतना जो है ना आप मसाले को भी बढ़ा लें। तो ये जो है ना बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी, आप लोग जो है ना इससे बहुत ही अच्छा जो है ना कारोबार भी अपना चला सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। कोई मेहमान वगैरह आए, खुद भी फैमिली वगैरह जो हो ना, तो आप लोग जो है ना इससे बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं इस रेसिपी के साथ। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है ना मेरी चिकन पीस और कबाब की भी आएगी। तो आप लोग जो है ना चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। فبالله كم تستغفر